آج تو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ سیاستدانوں نے ہمارا ملک لوٹ لیا ہے۔ آؤ تمہیں رسول اللہ کے زمانے کے ایک صحابی رسول جو سیاستدان تھے ان کا واقعہ سناتا ہوں تو روح کانپ اٹھے گی۔ حضرت سعید بن عامر جن کو حضرت عمر نے حمص کا گورنر بنایا، یہ قبول نہیں کرتے، کہتے میں گورنر نہیں بنوں گا۔ پھر حضرت عمر نے جب ان کو بھیجا، گورنر بن گئے۔ مال غنیمت میں ایک دفعہ مدینے میں کچھ مال زیادہ جمع ہوا۔ حضرت عمر نے مختلف صوبوں کی جب غریبوں کی لسٹیں منگائی تو سعید بن عامر کے صوبے کے کچھ خاص لوگوں کو حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے صوبے میں جو غریب ہیں ان کی لسٹیں بھیجو۔ جب لسٹ آئی تو اس میں پہلا نام حضرت سعید بن عامر کا تھا۔ کہا ہمارے گورنر کے پاس تو پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں۔ حضرت عمر بیٹھ کے رو پڑے، فرمایا تمہارا گورنر اتنا مسکین ہے؟ اشرفیوں کی ایک تھیلی بھر کے حضرت عمر نے بھیجی۔ حضرت سعید بن عامر کے پاس جب پہنچی، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی خیریت ہے؟ بھلی مانس دیکھ نا، میرے پاس دنیا آ چکی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے تو جان چھڑائی تھی اس سے، لیکن دیکھ میرے پیچھے پیچھے بھاگ آئی۔ حضرت سعید بن عامر نے سارا مال وہیں اللہ کے حضور خیرات کر دیا۔ حضرت عمر ایک دفعہ دورے پہ آئے، ان کے صوبے میں سارے لوگوں کو جامع مسجد میں بلایا، حضرت سعید بن عامر کو بھی بلایا۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت نہیں؟ لوگ کہنے لگے ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ ایک شکایت تو یہ کہ جب شروع میں آئے تو فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی شکایتوں کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اب اشراق اور چاشت کے وقت جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس وقت سعید ابن عامر آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ کہ دن میں ملتے، رات کو نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ کہ ہفتے میں ایک پورا دن ہوتا ہے ملاقات ہی نہیں کرتے۔ اور چوتھی شکایت یہ کہ بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسے شخص کو گورنر بنا دیا جو دیوانہ ہے۔ حضرت عمر نے بلا دیا، کہا خود ہی اپنے ان لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے جاؤ۔ گردن جھکی ہوئی ہے، عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے تو پہلے کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو منصب تمہارے پاس ہے، تمہیں جواب تو دینا پڑے گا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور 4 میرے ساتھ بھی مسئلے ہیں، میریوں بھی پریشانیاں ہیں۔ فرمایا کون سی؟ حضرت سعید ابن عامر کہنے لگے آپ سوال دہرائیں، میں جواب تو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سعید لوگ کہتے ہیں تو پہلے سویرے آ جاتا تھا، اب اشراق اور چاشت کے وقت آتا ہے۔ گردن جھکائی، سناٹا چھا گیا محفل پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سر اٹھایا داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے۔ فرمانے لگے حضور میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، بیوی بیمار ہو گئی ہے، میں نہ سویرے اٹھتا ہوں تو آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں خود پکاتا ہوں، گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، باہر آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ پہلے جواب پر ہی لوگ رونے لگے، آنسو نکل آئے، حضرت عمر بھی روئے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا یہ دیوانہ کہنے لگا۔ پھر فرمایا کہ سعید تو ذرا یہ بھی تو بتانا کہ دن کو ملتا ہے رات کو لوگوں سے کیوں نہیں ملتا؟ اللہ اکبر۔ اب سعید بن عامر کا جواب سنی، اپنی داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے عمر ساری سفید ہو چکی ہے، داڑھی ساری سفید ہو چکی ہے، اب تو لگتا ہے کہ پھل پک گیا ہے، پتہ نہیں کب وہ کہے کہ واپس آ جا، کب اس کا بلاوا آ جائے۔ میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہے لیکن رات تو میں نے اپنے رب کے حضور رکھی ہے، مجھے تکلیف نہ دی جائے۔ گورنر کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کہا ہے سعید ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں ہو؟ کہنے لگے عمر یہ میرا اور میرے رب کے ساتھ معاملہ ہے، پردہ ہے۔ فرمایا نہیں کہ تجھے بتانا پڑے گا۔ حضرت سعید ابن عامر کہنے لگے غریب ہوں، ایک ہی جوڑا ہے میرے پاس، اور میں تو اس قدر غریب ہوں کہ حضرت سعید ابن عامر کہنے لگے وہ ایک جوڑا ہے، ہفتے میں ایک دن خشک ہونے کے لیے ڈال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، اب کس طرح سے گھر سے میں باہر نکلوں؟ میرا بھی تو پردہ ہے نا، تو میں اپنی غریبیاں لوگوں کے سامنے تو نہیں رکھتا، میں جانوں میرا رب جانے، میں جب اس رب تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب تو حضرت عمر کی ہچکیاں لگ گئی، فرمانے لگے چل آخری سوال کا بھی جواب دے دے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی روتے ہو، بے ہوش ہی ہو جاتے ہو۔ اب سعید ابن عامر پھر رونے لگے، فرمانے لگے بڑی عمر کا ہو گیا ہوں، جب کلمہ پڑھا تھا نا تو جب وہ پچھلے گناہ یاد آتے ہیں میرے سامنے، جب وہ پرانے گناہ میرے سامنے آتے ہیں، لوگوں نے حبیب بن عدی کو سزا دی تھی مکے میں اور میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، میں مدد نہیں کر سکا۔ جب وہ وقت یاد آتا ہے تو برداشت تو سوچتا ہوں کہ کیسے اس رب کے سامنے اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا،
الہ العالمین اس ملک کو بھی کوئی ایسا شخص عطا فرما اور کوئی ایسا حکمران اس ملک پاکستان کو بھی عطا فرما۔